بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب آیت 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے اور ہم لوگ لکیسٹ ہیں کہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ نبی ہم پر مبعوث کیے گئے ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور اسی طرح امام الانبیاء ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصی محبت کا، آپ کو قریب کرنے کا بڑا زیادہ اظہار فرمایا، اور ایسی حیثیت دی ہے کہ سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا، آگے چلے گئے۔ اب وہ جو ہستی ہے وہ کتنی اہم ہستی ہے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کو فالو کر لو، اس کی زندگی کو مائنوٹلی آبزرو کرو، اور جس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری ہے تم اس طرح گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، ہمارے جو ہے نا جذبات ہی مردہ ہوئے ہیں، دین کے بارے میں تو ہمارا احساسات ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اب نبی جو ہے نا، نبی کیا ہمیں ایسی بات کر سکتے جس سے ہمیں تکلیف ہو یا ہمیں عمل کرنے میں پرابلم ہو؟ نبی ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنی امت کی خیر خواہ ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، 50 نمازیں فرض ہوئی، تو پھر دوبارہ اللہ کے پاس جا کے 5 نمازیں جو ہے نا بعد میں اس کو اتنا ریلیف ملا، کس نے کروایا؟ یہ ہمارے نبی نے کروایا۔ اسی طرح ہر کام میں ہمارے نبی نے اپنی امت کا خیال رکھا کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ۔ آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں، آپ آدھی نماز پڑھ لیں، آپ نمازوں کو جمع کر لیں، پھر بھی ٹھیک۔ اسی طرح آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آندھی ہے، طوفان ہے، مسجد نہیں جا سکتے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی ایسی سہولت ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور ہمارے نبی نے نہیں دی؟ یہ اس لیے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو ریلیف ملے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہر نبی نے دعا مانگی ہے، ہر نبی نے اللہ سے ریکویسٹ کیا، کیونکہ اللہ نے اسپیشل اپنے نبیوں کو بتایا کہ ایک دعا ایسی ہے جو تم مانگو میں ضرور قبول کروں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروٹوکول ملا کہ تم دعا مانگو ایک اسپیشل، میں وہ قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی نے وہ دنیا میں دعا نہیں مانگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ڈسٹربنس ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے اور نفسا نفسی ہوگا، اس وقت میں اللہ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے ریکویسٹ کروں گا، اللہ میری اس دعا کو قبول کرے۔ اور اس وقت تک اللہ کی طرف یہ ریکویسٹ ہمارے نبی نے کرنی ہے جب تک آخری امتی بھی جہنم سے باہر نہیں آ جاتی۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا مذائقہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی پیروی نہ کریں، آپ کی اسوہ پر نہ چلیں؟ جب صحابہ کرام مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا تو وہ مسلمان ہوئے، پتہ آپ کو۔ اور پھر کیا تھا، جب وہ مسلمان ہو گئے تو اپنی پوری لائف پیٹرن انہوں نے چینج کر کے وہی کچھ کیا جو نبی کرتے، مکمل فالو کیا کہ ہمارے نبی کس طرح کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا مرتبہ کتنا اللہ نے بلند کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اس طرح کا پروٹوکول ملا۔ تو یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ اگر ہم بھی صحابہ کرام کو فالو کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل بناتے ہوئے ہم چلیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور ضرور کامیاب کرے گا اور جنت میں ہمارا رتبہ ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف صحابہ کرام کو یہ ایڈوانٹیج ملا، رہتی دنیا تک جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ماڈل لے گا اس کو بڑا زیادہ جو ہے نا رتبہ ملے گا۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام تو موجود تھے نا، وہاں پر جو ہے وہ عمل دیکھتے تھے۔ اسی طرح جو ہے جو بندے بن دیکھے اچھے کام کریں گے ان کے لیے زیادہ ثواب کی وعید خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ تو دیکھا نہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب بندہ اپنائے گا تو ہلکا پن اس کے اندر آئے گا، بھاری پن اس کا ختم ہو جائے گا، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، وہ ایزی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر خوش ہو کے رضامندی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔